अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई। टंटना ये म्यूजिकल इस्तकबाल। वैसे हम तो रेड कारपेट बिछा रहे थे, फिर हमने कहा कि आप ये बहुत शहाना स्टाइल पसंद नहीं करते, तो हमने सोचा कि खाक नशीन लोग हैं हम लोग, तो खाक नशीन ही रहेंगे। तो हमने सोचा कि इसलिए हम आपको फिर वो एक वेलकम अपना तो दे देना। टन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें सेहत के साथ आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। तो ये अच्छा तजर्बा था। कोविड का कैसा तजर्बा था वैसे आपका? भाई तजर्बा ये था कि सुकून बहुत होता है, इंसान अकेला रहता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का इदराक होता है, बहुत कुछ आप करते हैं, बहुत सारे पेंडिंग काम आपके जो होते हैं वो भी बहुत सारे जो है वो निमट जाते हैं। सोच के धारे आपके यहाँ वहाँ इधर उधर निकल रहे होते हैं। तो ये इस तरह के बड़े तजर्बात होते हैं, आपको अपने आप से ज़रा मोहब्बत हो जाती है ज़्यादा, तो बस इस वजह से मुझे ये तजर्बा अच्छा लगा। ठीक है। और ये भी पता लग जाता है कि कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, कौन प्रोग्राम में आने के बाद टेन कर रहा है और बाकी जो है वो पूछ नहीं रहा, एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। तो वैसे आप जान लेंगे ये बस मैं ही हूँ, सिर्फ प्रोग्राम में टेन बिल्कुल। बाकी भी तो इंसान को पूछना होता है ना जिंदगी में। आपने पूछा? हाँ नहीं वैसे हमने पूछा, ऐसा तो नहीं है हमने पूछा। एक पूछने से तजर्बा, असल में मैं ये बताना चाह रहा था पूछने का तजर्बा क्या होता है। हाँ वो क्या होता है? पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप मरीज हैं तो आपको मिलने वाला हर शख्स डॉक्टर है। अच्छा। और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मिलने वाला हर शख्स मरीज है। वाकई ये मैंने तजर्बा सीखा है। भाई ये क्या चक्कर है? ये इसका मुझे समझा की बात है, इसका जवाब आप लोगों ने खुद सोचना है। ये क्यों है? अब मेरा ख्याल है एक तो ये कि आपको कोई डॉक्टर मिल जाता है, आप कहते हैं मुफ्त में उससे दवाई निकलवा लो, फौरन ले लो। और कोई डॉक्टर होता है तो वो बेचारा जो है जो मरीज होता है उसको सारे लोग डॉक्टर वो ये बता रहे होते हैं कि कितने इल्म वाले हैं लोग, कितने इल्म वाले, उन्हें क्या क्या पता है, सब हर चीज का एक्सपीरियंस भी किया हुआ है उन्होंने, वो ये बता रहे होते हैं। तो ये मेरा तजर्बा था कि अगर आप मरीज हैं तो हर शख्स डॉक्टर है, और अगर आप डॉक्टर हैं तो हर शख्स मरीज है। भाई ये था कोविड का तजर्बा। कोविड नामा ये था जी। बिल्कुल। तो लेकिन वही इंपॉर्टेंट बात कि देखें वैक्सीनेशन ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर कर रहा था, उसके बावजूद कोविड हुआ भाई। तो ये तो मतलब होना तो है, लेकिन जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो जो उसकी सिवियरिटी है वो कम होती है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। किस नौइयत का होगा ये आपने और आपकी वैक्सीनेशन ने डिटरमाइन करना है। अच्छा ये भी मतलब वैक्सीनेशन करवाने वालों में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बड़ा सख्त कोविड हुआ, बड़े सख्त सिम्टम्स हुए, लेकिन ज़्यादा प्रॉबिलिटी ये होती है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, अपनी डोज मुकम्मल की हुई है, तो आपको कम सिवियरिटी होगी, सिम्टम्स आपके जो है वो लाइट होंगे। तो मैं उन खुशकिस्मती से उन लोगों में था कि जिनके सिम्टम्स कम वाले थे, ज़्यादा वो नहीं थे कि ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो इसीलिए वैक्सीनेशन करवाएं और जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करना बहुत 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 ज़रूरी है। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम वैसे कोविड ही की बात कर रहे हैं तो एक शख्स के लिए दुआ करना ज़रूरी है, और वो हैं जी रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो वेंटिलेटर पर हैं और उनको कोविड हुआ, और कोविड जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़रा उनके लिए बढ़ गई। तो रहमान मलिक साहब जो पाकिस्तान के साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, उनके लिए हमारी बहुत दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। तमाम जितने भी लोग कोविड से बीमार हैं, इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर फिगर्स आ रहे हैं, 5000 5,500 का कल का भी फिगर था, और जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनके भी फिगर्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या नंबर्स हैं। सबके लिए जो है वो दुआएं बहुत सारी, अल्लाह ताला सबको जो है वो खैरियत से रखे। बिल्कुल जी। मौसम की तरफ चलते हैं, मौसम की आपको सूरत हाल बता देते हैं। भाई अब मैं आ ही गया हूँ तो फिर बता ही दूँ मौसम की सूरत हाल। शुक्र है अब ऐसा आए, ये काम तो करेंगे। ऐसा ही है भाई, देखिए काम तो आता है बंदा। आपको समझ में आया कि मैं भी किसी काम का हूँ। बिल्कुल यहाँ पे प्रॉप के तौर पे नहीं रखा हुआ हूँ मैं। रखे हुए नहीं है, रखे हुए हमने वहाँ पर अपने दो रखे हुए हैं मिनीज। जी मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, बताते हैं जी। इस्लामाबाद कम से कम है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। लाहौर में भी बादल, कल तो बारिश भी थी इस्लामाबाद में, आज बारिश की कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्लाउडी वेदर रहेगा। लाहौर में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है पेशावर कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री, और क्वेटा में कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है मौसम की सूरत हाल। और मौसम के बाद अब हम बढ़ते हैं जी खबरों की तरफ। बताइए जी क्या खबरें हैं? खबरें तो अवैस में आप आए हैं क्योंकि मुबारक दिन है, आपकी आमद हुई है प्रोग्राम में वापस। कोविड के बाद आप निकल के आए हैं, और वैसे ही एक मुबारक खबर से ही नाजरीन आगाज करेंगे प्रोग्राम का। निकल के आए ऐसे कह रहे हैं, जेल से निकल के आए, छूट के कैद गुजार के अपनी। नाजरीन एक लोग होते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं हमेशा, और खान साहब की भी ये बातें रही हैं कि कशकोल जाहिर है आप दूसरे लीडर को तो ताना मारते ही हैं, लेकिन ये है कि आप कहते हैं कि कशकोल में हम रहे हैं हमेशा। अभी भी आज की खबर क्या है
IMF نے $1 अरब देने हैं तो वो क्या है, वो देने वो मंजूर हो गए, लेकिन ये है कि बड़ा हमारा तीर मार लिया हमने IMF से $1 अरब। शहसवार ही मैदान जंग में, अच्छा हाँ वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हम कम से कम अगर स्ट्रगलिंग भी है तो स्ट्रगलिंग नेशन है, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपने जो अज़ाइम है उनको कभी आखिरकार हमने ले लिया IMF से पैसा, हमने ले भी लिया, छोड़ा नहीं। लेकिन वैसे जो खुशी की खबर है वो ये है कि श्रीलंकन मीडिया ने दावा किया है कि श्रीलंका पाकिस्तान से $20 करोड़ कर्ज ले रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान उसको $20 करोड़ कर्ज दे रहा है। तो जो लेने वाला मुल्क था वो कशकोल वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्कों की मदद भी करने के काबिल हुआ है। और जाहिर है बहुत से मसाइल हमारे अभी भी इकोनॉमी के हैं, महंगाई है, आम आदमी के लिए वो ज़्यादा एक तशवीशनाक खबर होती है, बात होती है। लेकिन कम अज़ कम मुल्क में इतना इस्तेकाम ज़रूर है कि हम अगर अफगानिस्तान की देखें बात, तो उधर भी पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की उनको मदद की है। और बड़े बड़े ममालिक जहाँ पीछे थे वहाँ पाकिस्तान सबसे आगे था। और श्रीलंका के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक कर्ज लेने पर इत्तेफाक श्रीलंकन वजीर तिजारत के हालिया पाकिस्तानी दौरे में हुआ है। और कहा जा रहा था कि श्रीलंका पाकिस्तान से हासिल कर्ज से पाकिस्तानी सीमेंट चावल खरीदेगा। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कर्ज दौरानिया और मुआहिदा जो है उसकी तफसीलात अभी तय की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो खबर है वो ये है कि श्रीलंका को पाकिस्तान कर्ज देगा। और गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब कर्जा लेने की खबरों की तरदीद की थी। ये भी चल रही थी, तो ये भी खबर चल रही थी। तो हमने कहा ये भी आपको लगे हाथों बता दें। 1 अरब हमने लिए, उसमें से 20 करोड़ इनको दे देंगे, बाकी भी देखते हैं कहाँ देना है। अफगानिस्तान में भी हमने अरबों दिए हैं। हाँ, तो हम दे ही रहे हैं, इधर से ले रहे हैं उधर दे रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं भाई। और वो सबसे एक्चुअली प्रॉब्लम जो हमारी है ना वो ये है कि हम जो लेते हैं उसमें से आधा तो उसी वो जो कर्ज लिया हुआ में चला जाता है। बिल्कुल टैक्स रिटायरमेंट इधर उधर दे देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है। बिल्कुल, तो वो ये एक प्रॉब्लम है हमारी, इकोनॉमिक ट्रैप से निकलना है इंशाल्लाह। इकोनॉमिक मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, अच्छी बात है जिसको चलो चाहिए उसको, जो कंडीशन है अगर श्रीलंका को कर्ज लेना पड़ रहा है तो हमने उसकी मदद की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अपनी मदद भी करना जरूरी है। बिल्कुल, अपने लिए भी पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि आपका मुल्क बैसाखियों के बगैर खड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और खबर है वो मैं आपको बताता हूँ जी। कैथोलिक मसीही जो हैं उनके लिए मरकज़ की हैसियत रखने वाले वेटिकन ने एक मरहूम पाकिस्तानी मसीही नौजवान आकाश बशीर इमानुएल को खुदा के खिदमतगार का लक़ब दिया है। और आकाश बशीर मरहूम को खुदा के खिदमतगार के लक़ब मिलने पर पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी भी और पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं हम भी खुश हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको ये लक़ब दिया गया। और बाकी जो लोग हैं जो मसीही कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये भी बात की जा रही है कि इस मरहूम लड़के को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी कोई एजाज़ मिलना चाहिए। और वेटिकन चर्च ने लाहौर के रिहायशी आकाश बशीर को उनकी खिदमत के एतराफ़ में खुदा के खिदमतगार का लक़ब दिया है। और आकाश ने 15 मार्च 2015 में लाहौर का जो इलाका है यूहन्ना आबाद, वहाँ पर जो हमले हुए थे, खुदकुश हमले हुए थे, बहुत मतलब बुरी सिचुएशन थी वो, उस दौरान एक हमला आवर को रोकने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उसकी अपनी जान चली गई थी। और ये जो हमले थे उसमें 17 अफराद हलाक हुए थे, 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। और इसमें इस शख्स ने अपनी जो जान है वो उसकी परवाह ना किए बगैर उन दहशतगर्दों को रोका था। और ये है वो पाकिस्तानियों का जज्बा कि अगर एक तरफ कोई चीज़ गलत हो रही है तो आपको बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों की स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सामने आएंगे जो उस गलत को गलत कहेंगे और गलत को रोकेंगे। यही सूरत हाल हमने श्रीलंका वाले केस में भी देखी थी, जब वो प्रियंका कुमारा को मारा जा रहा था तो उस वक्त भी उस फैक्ट्री के जो कुछ लोग थे उन्होंने अपने आप को अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़कर उस शख्स को बचाने की कोशिश की थी। हालांकि उस मॉब में घुसना भी एक खतरे से खाली नहीं है, वो तो एक चार्ज मॉब था, वो किसी को भी जो उसके सामने आता वो उसको जो है वो नुकसान पहुंचाने के दर पे था। अल्लाह करे उन लोगों को सख्त से सख्त सजा हो। अभी कुछ दिन पहले की खबर आई थी कि वो 1 साल की सजा उनको दे दी है। वो 1 साल तो खैर क्या सजा, मतलब मजाक ही है, मैं क्या कहूँ, उसको छोड़ें, हम रहने दें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। लेकिन सख्त तरीन सजा होनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये तो आप जो कहते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ गई थी। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती 1947 और 48 से एक साथ मतलब वो चल रहे हैं दोनों ममालिक, ये उनकी दोस्ती पे भी एक तरह से कहते हैं कि वो ज़रब लगाने के मुतरादिफ थी ये चीज़। तो खैर जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी लोग हैं पकड़ में आए हुए हैं। अच्छा, आपको वैसे एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इंसानों से तो हम काम लेते ही हैं। हाँ, अब इंसानों के लिए तो काम लेती हैं ना
میں آپ سے بہت کام لیتی ہوں واقعی. بڑا مجھے ویسے آپ یاد آئے, مجھے میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ یار اویس کو جو کھانا کھلانا ہے, پلانا ہے, چائے شائے سب کرو, لیکن اس کو لے کے آؤ بھائی, یہ موسم بتائے کم از کم. بڑی یہ مصیبت ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں سے دیکھیں, اتنا مجھے 1 میل چل کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ, تو میں تو تھک جاتی تھی. تو میں بہت اویس کو میں نے مس کیا. اپنی ٹیم کو ہم نے کہا بھائی اویس کو جلدی ٹھیک کرا کے شو میں واپس لاؤ. تو وہ کہتے ہیں ابھی نیگیٹو نہ ہوا وہ. میں نے کہا نہ ہوا, لے آؤ یار اس کو واپس. تو خیر یہ ایسی بات نہیں, مذاق کریں. پازیٹیو اور نیگیٹو کا یہ معاملہ جو ہے وہ ضروری ہے. نیگیٹو ہو تو ہی بندہ واپس آئے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جہاں پر ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں سے کام لینا ہے, روبوٹس بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں, دستیاب ہے کاموں کے لیے, تو ادھر ہی اب پرندے بھی جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں. ان کو بھی روزگار چاہیے, ان کو بھی روزگار چاہیے. ان کے ممالک میں بھی جو اکنامک صورتحال ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ان کو روزگار چاہیے, جی ڈی پی بڑھانا ہے انہوں نے. بالکل جی. تو کوے کی کائیں سے ہم اکثر تنگ آ جاتے ہیں, مگر یہ سب جانتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ بڑا سیانہ پرندہ ہے. سویڈن میں اس چالاک پرندے کو تربیت دے کر ماحول کے لیے کارآمد بنایا گیا ہے, اور تربیت یافتہ کوے کو کچرا چننے پر لگا دیا گیا ہے بیسیکلی. تو وہ کچرا چنے گا, جمع کرے گا, اور اس کے عوض اس کو معاوضہ ملے گا باقاعدہ طور پر. معاوضہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے جی مزیدار خوراک, مزیدار کھانے پینے, کھاوے کھلائے جائیں گے کووں کو. یہ بھی اب یہ معاوضہ ہوا یا رشوت ہوئی؟ نہیں بھائی, آپ کو جو بھی چیز ضرورت ہے آپ کی پوری کرے تو آپ کو دے دیں گے نا, مطلب. اچھا, تو رشوت نہ ہوئی کا معاوضہ ہوا؟ بالکل, یہ معاوضہ ہی ہوا. اوکے. سویڈن کی صفائی کے شعبے سے منسلک ایک کمپنی ہے کورٹ کلیننگ, اور انہوں نے سڑکوں پر پڑے جو استعمال شدہ سگریٹ کے بٹس ہوتے ہیں, جن کو فلٹرز بھی کہتے ہیں, ان کو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا. یہ بھی تو ایک مطلب ایک طرح سے بیماری ہے نا جو لوگ کرتے ہیں, کچرا پھیلا رہے ہیں. یہ ویلز کی ناک میں اور مرین لائف میں بھی بڑا یہ تباہی پھیلا رہی ہے یہ چیز. تو خیر ان بٹس کو اٹھانے کے لیے کووں کو ملازمت پر رکھ لیا گیا ہے, اور اس کام کے لیے جنگلی کووں کو مرحلہ وار اس کی تربیت دی گئی ہے کہ پہلے انہیں اس جگہ پر چھوڑا جاتا ہے جہاں پر یہ سگریٹ کے فلٹرز پائے جاتے ہیں. پھر وہ ان سگریٹ کے فلٹرز کو اٹھاتے ہیں, اور یہ ٹکڑے اٹھانے کے بعد ہر مرتبہ انہیں جب وہ ان کو ڈسٹ بن میں یا جو بھی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتا ہے ان کو جہاں لے جانے کے لیے ٹرین کیا ہوا ہے وہاں پھینکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک ذائقہ دار چیز جو ہے ان کو دی جاتی ہے کھانے کے لیے. تو مناسب تعداد میں کووں کو تربیت دی جا رہی ہے. بجٹ میں کاسٹ کٹنگ کی انہوں نے بھائی, کووں کو تربیت دی. بالکل, وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% جو ہے بجٹ جو ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے اگر ہم کووں کو لگا دیں. اس کام کر رہا پاکستان میں بھی تو کوے ہیں اور سیانے بھی ہیں, تو یہ کام ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے. بھائی پاکستانیوں آئیڈیا مل گیا. بالکل. جو کراچی کی ہم حالت دیکھتے ہیں نا کہ بھائی بڑا برا بہت کچرے کا معاملہ چل رہا ہے. اب میں کچھ دن پہلے خبر دیکھ رہا تھا ابھی یہی کووڈ کے دوران ہی کہ لاہور کی بڑی بری صورتحال چل رہی ہے وہاں پر کچرا اٹھانے کے حوالے سے. تو جہاں جہاں یہ معاملہ ہے بھائی کووں کی ٹریننگ کریں. یہ سویڈن کا معاملہ ہے. ہاں یہ سویڈن کا معاملہ ہے. سویڈن والوں سے رابطہ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, بھائی ہماری بھی کووں کو سکھاؤ. بالکل, پاکستان کے ساتھ اس معاملے پہ کولیبریشن ہونی چاہیے. اردو میں سکھا لو, تھوڑا سا کوئی لینگویج بیریئر ہوگا لیکن کوشش کرتے ہیں بھائی کیا ہے سکھا لیں ان کو. ہم بھی دیکھیں تو یہ سارے ہمارے کوے لگے پڑیں گے کام پر اور بہترین کام ہو جائے گا. ہاں اور کیا. گڈ. چلیں جی, یہ خبریں ہو گئی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج سے 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں. کابینہ کے اراکین اور سرکاری افسران سمیت اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ساتھ ہوگا. بیجنگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیان سے ملاقاتیں بھی کریں گے. پاکستان اور چین کے درمیان سربراہان کی سطح پر اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن حالیہ عرصے میں کرونا وائرس کے سبب یہ جو ملاقاتیں تھیں معطل رہی تھیں. لہٰذا بیجنگ اولمپکس ایک اچھا موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت سے باہمی امور اور عالمی حالات پر گفتگو کر سکیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کتنا اہمیت کا حامل ہے, مقصد کیا ہے اس دورے کا, اور کیا وہ مقاصد حاصل ہو پائیں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تجزیہ کار میں جو جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اویس. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ خیریت سے کووڈ کی فیز سے گزر گئے. سر تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. سر اب یہ جو ہمارا جو فیز آنے والا ہے چائنا کے دورے کا آج جس کے لیے عمران خان صاحب جائیں گے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے سویٹر دین دا ہنی اور ہائر دین دا ہمالیاز اور ڈیپر دین دا اوشینز رہے ہیں, لیکن دا سگنیفیکنس آف دس وزٹ وہ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ اویس تھینک یو ویری مچ. یہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی یا سمبولک اہمیت ایک طرف اس کی بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف یہ بڑی ایک پریکٹیکل نوعیت کا وزٹ بھی ہے, اسٹریٹجک نوعیت بھی اس کی اپنی جگہ مسلمہ ہے. جو سمبولک ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ونٹر اولمپکس چائنا میں ہو رہے ہیں
अमेरिका ने इसका सफारती बायकॉट किया है। उनके कहने पर कनाडा ने और यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, हत्ता कि हिंदुस्तान ने भी सफारती बायकॉट कर दिया है। वो अपने खिलाड़ी तो भेजेंगे लेकिन एक सिंबॉलिक सफारती बायकॉट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी फ्लिमजी सी वजूहात पेश की हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना, जहां प्रेसिडेंट पुतिन भी होंगे और 33 ममालिक के सरबराहान होंगे, उस बायकॉट में शामिल न होना और वहां पहुंच जाना, इसकी बहुत बड़ी एक सॉलिडेरिटी को शो करता है कि चाइना के साथ रिलेशंस को हम कितनी अहमियत देते हैं। तो चीन तो खुश होगा, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन तो खुश हो जाएगा और पाकिस्तान के, लेकिन वो जो बाकी ममालिक हैं उन पर क्या गुजरेगी? चीन खुश होगा लेकिन जी देखें, अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ, इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका के रिलेशन का मैं एक मुख्तसर जल्दी से जायजा पेश कर दूं, पहली बात यह है कि रिचर्ड ओल्सन के जाने के बाद अभी तक हमा वक्ती सफीर अमेरिका ने पाकिस्तान में नहीं भेजा है। ठीक है। हमारे जो सफीर मसूद खान जाने हैं, लास्ट ईयर नवंबर से उनका एग्रीमेंट साइन होने के लिए गया हुआ है और आज अभी तक उन्होंने 3 माह से इस एग्रीमेंट को अमेरिका ने साइन नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करना ज़रूरी नहीं समझा। एक नफ्सियाती दबाव है जो वो डाल रहे हैं मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। चौथी बात है, उनके टोनी ब्लिंकन ने लास्ट ईयर सितंबर में एक अपने ब्रीफ में एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डुप्लिशियस प्ले किया है अफगानिस्तान में, उनका रवैया दोगला रहा है और उन्होंने दहशत गर्दी में खुलूसी नीयत से हमारे साथ ताउन नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीटिंग थी। और फिर अक्टूबर लास्ट ईयर इंडिया में वेंडी शर्मन ने यह कहा था कि अब पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इश्यू बेस्ड होंगे, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है और ये ट्रांजैक्शनल होंगे। तो ये 5 चीज़ों का अगर आप जायज़ा लें तो लगता है कि अमेरिका और हमारे दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब है वो बड़ा वाजे हो चुका है। अब अमेरिका का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है कि जिन ममालिक ने एनपीटी पे साइन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उनके साथ न्यूक्लियर ताउन नहीं किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान ने ये साइन नहीं किया, उसके बावजूद वो उनको न्यूक्लियर फ्यूल बेच रहे हैं। हाँ जी, तो ये शो करता है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक झुकाव हिंदुस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान ने जो पिछला ये डेमोक्रेटिक जी जनरल साहब, अब ये तो आपने बात की है कि चाइना के साथ हम सॉलिडारिटी भी दिखा रहे हैं और पाकिस्तान जाहिर है अपने इंटरेस्ट का रिस्क भी ले रहा है, क्योंकि आप किसी तरफ अगर ज्यादा झुकाव दिखाते हैं तो दूसरी तरफ आपको पता है कि क्लियर कट इंडिकेशंस वहां से आने लग जाती हैं। हमने देखा वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद भी उनको बड़ी तकलीफ शुरू हो गई, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को डैमेज मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अब ये तो हमने चाइना का मफाद सोचा है कि हमारे पीएम वहां पर चले गए हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है इस दौरे के साथ जुड़ा हुआ मुंसलिक हमारे मफादात, पाकिस्तान एक बड़ी फ्लूइड किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस में मतलब से दो चार है, उसमें क्या चाइना हमें बेल आउट कर सकता है? किस किस्म के वहां से हमें फायदे हो सकते हैं इस विजिट के बाद? देखिए शिफा, चाइना का इकोनॉमिक मसल तो यकीनन है। अगर वो बेल आउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं यकीनन। उसमें मैं 2-3 आपके सामने रखता हूं। कुछ पाकिस्तान की कोताहियां हैं जिनमें जो 6 इकोनॉमिक जोन डेवलप होने थे उन पर हमने जो लॉजिस्टिक वर्कआउट करना था वो अभी तक वर्क नहीं किया। उनको रेलवे, रोड और बिजली और गैस की सहूलतें मुहैया करना वो हमने नहीं की। दुनिया क्या करती है, वो कहते हैं प्लग एंड प्ले, कि आए इकोनॉमिक जोन तैयार है, बिजली की तार जोड़ें और अपना काम शुरू कर दें। एक तो ये हमारी कोताही है। दूसरा, उनके साथ जो हमने पावर प्रोजेक्ट्स के मुआहदे किए थे उनकी अभी तक हम पेमेंट नहीं कर सके हैं उनको जो उन्होंने किया है। लेकिन एक इम्बैलेंस काम मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करता है अगले 25 साल के लिए 425 अरब डॉलर्स का, और हमारे साथ मुआहदा है 61 बिलियन डॉलर्स का।
اور $61 بلین میں 80% وہ پرائیویٹ کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے، سوری، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بڑی سولڈ بات چیت کرنی پڑے گی کہ آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور گوادر میں جتنی انویسٹمنٹ، کیونکہ یہ اسٹریٹجک ضرورت ہے چائنا کی بھی اور ہماری بھی. تو ایک تو ہمیں بات بڑی دو ٹوک اور حکومت کو آمنے سامنے بیٹھ کے کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے ان ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. یقیناً چائنا ہمیں بیل آؤٹ کر سکتا ہے، کرنے کو تیار بھی ہے، لیکن ہم جو آئے دن ہماری اپوزیشن پروپیگنڈے کرتی ہے، پھر جس طریقے سے ہمارا ایک وہ پالیسیز کی نان کنٹینیوٹی کا ایک خطرہ رہتا ہے، اس چیز کو ہمیں سکہ بند ایشورنس دینی پڑے گی کہ حکومت کوئی بھی ہو یہ پالیسی اپنی طرف چلتی رہے گی. جنرل صاحب ایک اور بھی تو ہمارے خطرات ہیں نا، ایک خطرہ ہمارا دہشت گردی بھی تو ہے نا. سی پیک نے ان علاقوں میں سب سے زیادہ ڈیولپ ہونا ہے، گوادر، ہمارا پورٹ، جدھر بلوچستان میں ابھی دوبارہ مطلب انسرجنسی نے ایک طرح سے سر اٹھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. تو یہ بھی تو ایک ہمارا چیلنج ہے جہاں پر چینیوں بیچاروں کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل، یہ چائنا کا بھی کنسرن ہے، اور جو ان کے پہلے 9 آدمی یہاں پہ ایک ڈیم میں سوئسائڈ بامبنگ میں جاتے ہوئے کام پہ ہلاک ہو گئے تھے، وہ ایشو بھی چائنا نے بڑے شد و مد سے ریز کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو پاکستان آرمی نے ایک پورا نیا ڈویژن ریز کیا ہے، ایک ڈویژن فورس جس میں تقریباً 19,000 آدمی ہوتے ہیں، اور اس کو ایک جنرل کمانڈ کرتا ہے. وہ صرف سی پیک کے تحفظ کے لیے ریز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی تک جو پاک افغان بارڈر ہے، بلوچستان کا بارڈر، اس پہ کام کرنا ہے. جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہاں پہ پولیٹیکل کام کرنا ہے گوادر اور بلوچستان کے ایریا میں، تاکہ وہاں لوگوں کا تعاون اور پولیٹیکل تعاون جو ہے وہ فورتھ کمنگ ہو اور چائنا کی ریزرویشنز کو ہم ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین، چائنا کے ہی حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان کے پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ چائنا بھی آج وہ روانہ ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ کچھ دن وہاں پر گزاریں گے. چائنیز جو وفد ہے ان کے ساتھ پاکستانی وہ وہاں پر جائے گا، چائنیز حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، اور سائیڈ لائنز پہ اور بھی لیڈران سے ملاقاتیں ہوں گی. اب یہ بیسیکلی سارا جو میلہ سجا ہے وہ ہے ونٹر اولمپکس کا، اور ونٹر اولمپکس میں وہاں پر کئی ممالک کی لیڈران جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس کی جو اوپننگ سیریمنیز ہیں وہ اس میں جا کے دیکھیں گے. ہمارے ساتھ چائنا سے موجود ہیں، بیجنگ سے زون احمد جو کہ پاکستانی صحافی ہیں، وہاں پر کام کرتی ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں کی تیاریاں کیا ہیں، کس طرح سے وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر چائنیز نیو ایئر بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی ان سے تھوڑی بات کریں گے. اور ایک اور ایشو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ یہ جو ہیں یہاں پر پاکستان آ کر جب وہ کووڈ میں بیٹھے تو پھر واپس جانا جو ہے ان کے لیے محال ہو گیا، اور کوئی وہ پالیسی اس کے سامنے نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے. تو اس پر بھی ہم خاص طور پر بات کریں گے. اور پھر کووڈ سچویشن چائنا میں کیسی ہے اور ونٹر اولمپکس کس طرح سے اس کو افیکٹ کریں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بالکل. تو زون احمد صاحبہ ہمارے ساتھ چائنا سے موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عبداللہ عادل جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور چائنیز جو چین سے جو واپس آئے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کی نمائندگی کر کے ہم ذرا ان سے ایشو سمجھیں گے. تو پہلے ہم زون کی طرف چلے جاتے ہیں. جی السلام علیکم زون. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ونٹر اولمپکس کی کیا تیاریاں ہیں، کون کون آ رہا ہے، کیا پارٹی سین ہے، کیا ماحول ہے؟ ایک تو پہلی چیز کہ کافی مہینوں سے نا بیجنگ کے جو ونٹر اولمپکس ہے ان پہ کافی زور سے تیاری شروع ہوئی. آپ کو پتا ہے چائنا جب اس طرح کے بڑے ایونٹس کرتا ہے تو اٹس ریئلی اباؤٹ thousands and thousands of people participating and it's very well organized. یہ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر عبداللہ، ان کو بھی پتا ہوگا کہ ایک یونیورسٹی جو اپنا گالا کرتی ہے تو کتنے مہینوں سے اسٹارٹ ہو جاتی تیاریاں. سو دی اولمپکس واز ڈیفینیٹلی اے نیشن وائڈ ایفرٹ. ایک چیز پہ ایمفیسس بہت تھا کہ بیجنگ از دا فرسٹ سٹی ٹو ہوسٹ دی اولمپکس ٹوائس. So 2008 was the Summer Olympics and now obviously the Winter. So that's another thing that's a source of immense pride. ہمارے اپنے بچے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس جو چائنا میں ہیں وہ والنٹیئر بھی کر رہے ہیں اور اوپننگ سیریمنی میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. So I think that's something we can take a lot of pride in. تو بہت ایک طرح سے کیونکہ چائنیز نیو ایئر کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 31st of August کو چائنیز نیو ایئر تھا.
تو یہ پورے چائنا میں سال کی سب سے بڑی ہالیڈے ہوتی ہے. اس کو گریٹ مائگریشن بھی کہتے ہیں. ایٹ لیسٹ کووڈ سے پہلے تو ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل وڈ ٹریول ایٹ دس پیریڈ. تو چائنیز نیو ایئر اتنی بڑی ہالیڈے کے دوران کیونکہ اب اس کو پلان کیا گیا ہے. چائنیز نیو ایئر جو ہے اٹ از دی ایئر آف دی ٹائیگر. تو اور کون کون سے ممالک کے بڑے بڑے ٹائیگرز آ رہے ہیں؟ انرجی کافی زیادہ. سو اباؤٹ 25 بائی دی وے ان ٹرمز آف لائک دی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن. وی نو کہ کافی اس اولمپکس کو چائنا کے بارے میں ویسے بھی some countries are sort of, there's a geopolitical challenges that we are facing in this time. لیکن پھر بھی 25 heads of state آ رہے ہیں and Imran Khan, our prime minister, is one of them. President Putin is one of them. Obviously United Nations کے بھی head attend کر رہے ہیں. It's the first time in 2 years that President Xi is face to face going to visit other leaders. So that's something also important کہ کافی international support ہے اس ایونٹ کے لیے. اور ابھی بھی دیکھیں لیکن کافی انٹرنیشنل سپورٹ withdrawn بھی ہے given the stance of America. ہاں geopolitical, but as you said geopolitical ہے وہ سیاست ہے. انہوں نے the funny thing is کہ انہوں نے پھر بھی ڈپلومیٹس اپنے سارے ان کے ایتھلیٹس گئے ہیں اور کوئی 40 تقریباً ویزاز ڈپلومیٹس کے لیے ایشو کی گئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. سو اٹس انفارچونیٹ اولمپکس شوڈنٹ بی پولیٹیسائزڈ. بالکل جو نہیں آ رہے ان کی کرسیاں خالی ہوں گی نا تو بس ٹھیک ہے بات کرتے ہیں خان صاحب سے بھائی کہ چلو پھر وہیں جا کے بیٹھتے ہیں ہم بھی ذرا دیکھیں بیجنگ اولمپکس کا کیا معاملہ. اچھا زور ہمارے ساتھ ہی رہیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. مجھے بلانے کے لیے. آپ لوگوں کا جو ایشو ہے ظاہر ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے ممالک بھیج دیے گئے تھے. کچھ اپنی مرضی سے چلے گئے, کچھ کو چائنا نے فورس آؤٹ کیا کہ بھائی یہاں سے تو آپ جائیں اور وہ چلے گئے. پھر 2 سال گزر گئے, کووڈ نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, وہ بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس آر انیبل ٹو گو بیک ٹو چائنا ٹو ریزیوم دیئر ایجوکیشن. کہاں پر رکاوٹیں ہیں؟ سب سے بڑی ایک رکاوٹ جیسے مزدور نے مینشن کیا یہ بیجنگ اولمپکس بھی ہیں کیونکہ چائنا میں جیسے ہم جانتے ہیں کووڈ فری پالیسی چل رہی ہے, انہوں نے اپنے ہاتھوں کنٹرول کر لیا ہے. اب وہ ہمیں کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جب تک اپنے گھر کا صفایا نہیں کرتے کووڈ سے وہ کیسے ہمیں آنے دے سکتے ہیں. اور جس کا ایک ریزن یہ بھی تھا بیجنگ اولمپکس کہ اگر وہ کسی کو آنے دیتے ہیں تو ان کے یہ اولمپکس افیکٹ کرتے ہیں. جیسے مزدور نے کہا کہ یہ ایک نیشن وائڈ ایفرٹ ہے, انہوں نے وہاں اپنی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا, سب کام کیے. تو اسی لیے یہ ان کے لیے ان کی گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ آئی گیس ڈیسیجن تھا کہ کس کنٹری کو الاؤ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ اگر کورین اسٹوڈنٹس کو بلا سکتے ہیں, رشینس کو بلا سکتے ہیں, اسی طرح ایشیا سائڈ کے اور اسٹوڈنٹس کو بلا سکتے ہیں, تو ہم جو ان کے اتنا کلوز ہیں ہمیں کیوں نہیں بلا رہے؟ تو ہماری جو سچویشن ہے وہ ان ممالک کو جن کو انہوں نے بلایا ہے, جن کو الاؤ کر دیا ہے, ان سے ذرا بری سچویشن ہوگی اگر نمبرز دیکھا جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ خان صاحب کی بھی بات سنیں, ہم نے جس طرح سے ڈیل کیا ہے کووڈ کو لے کے, اسمارٹ لاک ڈاؤن انفلوئنس کی ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, ہم بہت ساری کنٹری سے بہت اوپر ہیں, لیکن اسٹل ہمیں پرمیشن نہیں ملتی. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کی جو مین وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ہائر اپس ہیں دے آر ناٹ فورسنگ دا ایشو اسٹرانگلی انف. اچھا. کیونکہ اب ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم نے تو اپنی بہت ایفرٹس کی ہیں. اب میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں اپنے گھر میں کوئی گارڈ رکھتا ہوں یا مجھے کوئی اپنے گھر میں گارڈ رکھتا ہے, کووڈ آ جاتا ہے, اب وہ مجھے کہتا ہے آپ نے گھر میں نہیں آنا, لیکن میں بار بار اس کی بیل بجاتا رہتا ہوں کہ مجھے اندر لیں, میں نے کام کرنا ہے. ان دی اینڈ آپ مجھے نکال دیں گے کہ بھائی تم جاؤ, کووڈ ہے, میں تمہیں کیسے آنے دوں. ٹھیک ہے. اب ہم اسٹوڈنٹس نے یہی کام کیا ہے انفارچونیٹلی تھوڑا سا. ہم نے تھوڑا سا ان پہ پریشر ڈالا. بالکل آبویسلی. اب میں 2020 سے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, میری اسٹڈیز افیکٹ ہو رہی ہیں اور میں کیا کروں یہاں پہ, کیونکہ مجھے وہاں پہ اب ہمارے سٹائپنڈز ہوتے ہیں. اچھا ہم تھوڑے سے بے صبرے ہیں کیا؟ کیونکہ جب ہم وہاں تھے تو ہمیں تھا, یہاں پہ میں نے خود خبریں ہم نے دیکھی, ہم نے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت معاونت نہیں کر رہی ہے اور وہ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گھر واپس نہیں آنے دے رہے اور پیرنٹس پریشان ہیں. بھائی وہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو سیف سیکیور ہی ہیں اپنے گھر میں. چائنا سے زیادہ بہتر کس نے ڈیل کیا کووڈ کو؟ لیکن ہم یہ خبریں چلا رہے تھے کہ یہاں پر پیرنٹس پریشان ہیں, آپ ان کو آنے دیں اور واپس آنے دیں, اور اب جانے کا معاملہ ہے تو اب واپس ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو جانے دیں. اچھا ہم اس پر دوبارہ آئیں گے. زون آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک وقفہ ہم نے لینا ہے, وقفے کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اب کیا کر سکتی ہے. خان صاحب از گوئنگ دیئر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر اس ایشو کو اٹھائیں, تو اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। चीन के हवाले से बात हो रही है, जून अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी चीन से। जी जून, ये बताइएगा कि अभी हम जो स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स की वहाँ क्या सूरत हाल है? बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं या उनको भी अभी तक इजाज़त नहीं है? देखिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो जैसे डॉक्टर अब्दुल ने भी अभी कहा कि नहीं आ रहे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ के स्टूडेंट्स को इजाजत थी कि दे कैन एंटर, पर उसके बाद आई थिंक इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड देनी पड़ेगी चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की। इसकी वजह से जो लोग भी बाहर के किसी भी मुल्क से एंटर करते हैं चाइना, चाहे वो चाइनीज सिटीजन हैं या फॉरेनर्स हैं, उनको 2 से 3 हफ्ते तक होटल्स में क्वारंटीन करना पड़ता है, वहीं पे खाना पड़ता है। मतलब सारा कुछ वो बंदोबस्त जो है वो काफी महंगा भी हो जाता है। अबाउट 7,000 to 14,000 RMB easily is what they need to spend. And then they can enter once they have tested negative after all of that quarantine experience. फिर भी जाके वो 1 हफ्ता अपने घर में जहाँ पे भी जा रहे हैं, they're living alone, then alone उन्होंने क्वारंटीन करना है अपने अपार्टमेंट में या घर में, और अगर उनके साथ कुछ और लोग रह रहे हैं तो उन्होंने भी साथ क्वारंटीन करना है। So first of all, it is very expensive. जो स्टूडेंट्स यहाँ वापस आए हैं उन्होंने ये खर्चा ऑब्वियसली अपने ही तौर पे खुद से उठाया है, एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मेन कंसर्न्स। एक चीज बिल्कुल जैसे डॉक्टर अब्दुल ने कहा कि और आपने बाय द वे जिक्र किया था कि हम लोग पहले भी बेचैन हो गए थे, एंड आई थिंक वो जो पीरियड था जब चाइना एक सारी दुनिया में मतलब एक तरह से पैनिक था, पीपल डिडंट नो व्हाट दिस वायरस इज, और वो जो हमारे स्टूडेंट्स थे मेजॉरिटी वर कंप्लाइंग एंड रियली दे वर अंडरस्टैंडिंग एंड दे रियलाइज्ड कि वो जहाँ पे हैं वो सबसे सेफ ऑप्शन है। उनके चाइनीज क्लासमेट्स, बाकी फॉरेनर्स भी उसी सिचुएशन में, पूरा मुल्क एक मतलब इट्स अनसर्टेन बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो तब मुझे याद है मैं भी एक्टिव हुई थी कि हमारे लिए सेफ नहीं है इन स्टूडेंट्स को वापस लाना अनलेस वी कैन टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल। अब उस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने कहीं सम ऑफ देम आल्सो डिडंट बिहेव वेरी वेल एट ऑल, तो अब आप मुझे बताएं कि आई थिंक बिकॉज ऑफ दोस फ्यू more students are also suffering, maybe because there is a fear कि अब आएंगे, अब मैं 2 सालों से ऊपर हो गया, तो फिर गड़बड़ करेंगे, ये आपका एक इमेज बन जाता है। बिल्कुल वैसे कोविड की इस वक्त कोविड की वैसे चाइना में क्या सूरत हाल है? द नंबर ऑफ केसेस और फिर जाहिर है ओलंपिक्स की मद्देनजर क्या सिलसिला चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, देखें कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो ऑब्वियसली इनकी जीरो कोविड पॉलिसी पूरी सक्सेसफुल जा रही है। अब रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन के कुछ केसेस आए हैं फॉरेन पैकेजेस के थ्रू एटसेट्रा, सो दे हैव रियली वर्कड ऑन इट कि जिस तरह जूम इन करके कहाँ पे केस है, कुछ लोगों को टेम्परेरीली कुछ कम्युनिटीज को कह देते हैं कि आप एग्जिट एंटर ना करें। मास टेस्टिंग हुई है, थियानजिन में हुई है, कई शहरों में कई सूबों में नए केसेस आए हैं, बट दैट जीरो कोविड पॉलिसी इज स्टिल देयर। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पता होगा कि विंटर ओलंपिक्स में everyone is excited, we are looking forward to watching the ceremony, but very few people are attending. एक पूरा ओलंपिक बबल बना दिया गया है, so the cases are more than one would hope for, but it's under control, and because of that I must add कि बहुत सारे ऐसे भी चाइनीज लोग हैं खासतौर पे बीजिंग में, क्योंकि यहाँ ओलंपिक्स हो रहा है और यहाँ की पॉलिसी सबसे स्ट्रिक्ट होती है। कई लोग अपने होम टाउन्स नहीं गए, most of the people I know they chose not to go because there was just uncertainty and they didn't want to take the risk. So people are making sacrifices. चाइना में कवानीन तो सख्त है, आप उनसे कुछ भी कर लें वो अपने तरीके से ही चलते हैं। सारी दुनिया से उन्होंने जो है वो अपने आप को अलग कर लिया है और वो तरीके अपने इख्तियार करते हैं। आप उनके ऊपर प्रेशर डाल के चाइना से नहीं करवा सकते, मनवा नहीं सकते अपनी बात, जो चाइना के मूड में होगा वो करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? मेरे ख्याल में इसका जो सोल्यूशन रह गया है वो यही कि अब जो खान साहब वहाँ जा रहे हैं, ही नीड्स टू टॉक टू प्रेसिडेंट शी फेस टू फेस इस इशू पे बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सारे क्या ऐसा पॉसिबल है? लॉजिकली हम सोचें, मतलब एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, टॉक टू तो पॉसिबल है, स्ट्रिक्टली पॉसिबल नहीं है। देखिए खान साहब हैं और हम यूथ हैं, हमारी उम्मीदें उनसे बहुत हैं, अभी तक थोड़े से हम डिसअपॉइंटेड सारी दुनिया को नहीं कर रहे, तो हम कैसे अपने आप को एलिजिबल कर लेंगे? नहीं जी, हम चूंकि यूथ है और हमारे साथ खान साहब है तो वो चीन को मना लेंगे। खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। क्या पता हो जाए। और क्योंकि देखिए पहले जी मैं कह रही हूँ कि ओलंपिक्स के बाद डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज। एक तो पीपल आर होपफुल, वी आर नॉट सेइंग कि ओवरनाइट सारे स्टूडेंट्स एकदम से आ सकते हैं, बट व्हाट पीपल हियर आर टॉकिंग अबाउट इज कि ओलंपिक्स तक एक बहुत जरूरी था कि एथलीट्स और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दें,
थोड़ी हमारी इम्प्रूवमेंट भी हुई है दुनिया भर, हाउ टू डील विद कोविड, ओमिक्रॉन के केसेस जैसे उतने सीवियर नहीं हो रहे, वी आर बेटर एट डीलिंग विद द वायरस। नया वायरस भी आया है अभी, नया कोई उसका वेरिएंट भी आया है क्या ओमिक्रॉन के बाद वाला? मुझे नहीं इसका पता। अच्छा, मेरा ख्याल है हाँ वो अभी नहीं है खबर, मेरा ख्याल है ऐसा। लेकिन ये है कि सून आपसे एक चीज हम और भी पूछना चाहेंगे क्विकली, टाइम भी हमारे पास जरा कम है, कि वहाँ के मीडिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजिट के हवाले से किस किस्म की खबरें छप रही हैं, क्या लोग फील कर रहे हैं? अभी आपसे बात करने के फौरन बाद में एक और सेगमेंट कर रही हूँ CMG के साथ इसी पे। पीपल आर ऑब्वियसली, इट्स वेरी पॉजिटिव, पाकिस्तान इन द पीपल्स आईज एंड द गवर्नमेंट्स आईज इज अ ब्रदर कंट्री। जो भी यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं वो भी बात करेंगे कि पीपल आर वेरी, दे हैव अ पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। So the point is, first of all, कि Pakistan is showing the kind of solidarity that's important at this time. CPEC, Belt and Road भी बहुत ज़रूरी है, तो इस पे मज़ीद बात होगी और हम कैसे cooperation को अपनी improve कर सकते हैं. This is something that people are generally excited about, the heads of state visiting, and Pakistan is on top of that list, of course. बिल्कुल. So and there's hope कि हम लोग कैसे बेल्ट एंड रोड के हवाले से, और बिल्कुल जैसे रीजनल भी कई अनसर्टेनिटीज हैं, सो दोज हु आर फॉलोइंग द रीजनल सिचुएशन, आई थिंक दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विजिट एंड दैट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, और फाइनली ये कि आप लोगों का तो उम्मीद यही है कि खान साहब जा रहे हैं तो कुछ कर लें। नहीं, होपफुली मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंट रहें। ये इस ओलंपिक्स के बाद, खान साहब के विजिट के बाद थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम सब वापस जाएंगे। और जो आपकी स्टडीज़ हैं, ट्राई टू कवर देम अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप 2 साल से फंसे हुए हैं तो अपने करियर ज़ाया नहीं करना, आपने आगे भी पढ़ना है। अगर आप MS के हैं तो आपने PhD भी करनी है। ट्राई टू वाइंड इट अप एज सून एज पॉसिबल और निकलें चाइना से, यूरोप जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला और जून, आपका, आप दोनों ने वक्त दिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं ये हैं कि पैदल चलिए और उम्र बढ़ाइए। शायद इसी मकूले को सुनकर उकाड़ा के उस्मान अरशद ने उकाड़ा से लेकर खुंजराब तक का 1270 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया। उस्मान अरशद उकाड़ा यूनिवर्सिटी में सहाफ़त के तालिब इल्म हैं। सेमेस्टर ब्रेक में उन्होंने ये खुंजराब का पैदल सफ़र किया था और अब उनकी ख्वाहिश ये है कि पैदल हज पर जाएं। उस्मान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये पैदल जो आपने सफ़र तय किया, इसका ये आइडिया कैसे आया आपको कि भाई मैं पैदल निकल चलूँ बस? मेरा सेमेस्टर गैप था और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और पैदल चलने का भी शौक़ है। तो मैंने कहा कि 2 माह जो है वो घर में फ्री बैठे रहना है, तो ट्रैवलिंग करता हूँ। फिर मेरे माइंड में ये भी था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर ये मेरा पैदल सफ़र मुकम्मल हो जाएगा तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा लोगों को कि हमारा मुल्क जो है वो एक पीसफुल कंट्री है। तो आपके जो सफ़र के तजुर्बात क्या रहे, क्या देखा, क्या सीखा आपने पैदल इस सफ़र के दौरान? तजर्बात मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। मैं निकलने से पहले मेरे ज़हन में ये था कि लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन निकलने के बाद मुझे पता चला कि हमारे लोग पाकिस्तान के जो हैं इतना ज़्यादा प्यार करने वाले हैं जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लोगों ने इस हद तक सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उससे बढ़कर मुझे यानी कि जिस मकसद के लिए मैं निकला था कि हमारा मुल्क जो है वो पीसफुल कंट्री है, पुरअमन मुल्क है। 34 दिन मैंने सफ़र किया और रास्ते में मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश नहीं आया। पैसे वैसे कितने खर्च हुए? सॉरी, पैसे कितने खर्च हुए? पैसे मेरे तकरीबन कोई हुए हैं 70,000 खर्च, वो भी 34 दिन का ये सफ़र था। वैसे मुकम्मल टूर जो है वो 2 माह का बनता है। वापसी पे फिर मैंने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की, तो उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों को जो है वो 70,000 खर्चा हुआ। सही है। तो अब आप हज की तरफ हज करना चाहते हैं पैदल जाकर, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा आपके ख्याल में? ये मुमकिन इस तरह से है, इसका रूट जो है वो बनता है पाकिस्तान से ईरान, इराक, जॉर्डन और सऊदीया। तो मैंने इस पे जो मालूमात काफ़ी सारी कलेक्ट की है, वो 2013 में कुछ लोग गए थे बुरे वाला से। उनसे जब मैंने मालूमात इकट्ठी की तो उनके मुताबिक जो उनके भी वीज़ों के मैटर थे वो फॉरेन मिनिस्ट्री ने देखे थे। तो अब वाले भी जो मैटर है वीज़ों वाला, ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो देखेगी। मैं इसमें ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करे, लेकिन
چونکہ ان ممالک میں سے گزرنا ہے اور ان ممالک میں سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ دن لگنے ہیں. تو یہ جو ویزوں کے میٹر ہیں یہ کسی بھی ایجنٹ کا کام نہیں ہے, یہ فورن منسٹری کا کام ہے, جو کہ مشکل نہیں ہے, گورنمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ان کو اپلائی کرے. ٹوٹل کتنے دن کا سفر ہوگا آپ کا اگر آپ پیدل نکلتے ہیں حج کے لیے؟ تو اگر تو میں اوکاڑا سے نکلتا ہوں تو یہ تقریباً 5 سے 5.5 ماہ کا ہوتا ہے, اور اگر کراچی سے نکلتا ہوں تو 4 سے 4.5 ماہ کا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور آپ جو ہے وہاں پر آپ نے ریسرچ وغیرہ کر لی کہ وہاں پر آپ کس طرح سے کن کن شہروں سے گزریں گے اور کیا آپ کا روٹ ہوگا؟ جی روٹ جو ہے وہ میں نے کچھ حد تک جو ہے وہ اس پہ کر لیا ہے, چونکہ ادھر بیٹھے ہوئے ہم پورا مکمل روٹ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے ہیں, کیونکہ راستے میں کچھ جاتے ہوئے جو ہے وہ روٹ چینج بھی کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن کچھ حد تک جو ہے وہ روٹ میں نے نکال لیا ہے, ممالک جیسے میں نے نکال لیے ہیں, اور رہنا کیسے ہے وہ میں نے, یعنی کہ جو بھی اس طرح کی معلومات ہے, کھانا پینا, وہ ساری میں نے جو ہے وہ کلیکٹ کر لی ہوئی ہے. تو آپ نے گورنمنٹ کو اب کوئی درخواست کی ہے یا فورن منسٹری کو کوئی آپ نے لیٹر وغیرہ لکھا ہے کہ وہ آپ کی اس طرح سے معاونت کریں کہ آپ کو پرمٹس یا ویزا وغیرہ جو ہے وہ جاری کروائی جائیں؟ میں ٹویٹر پہ جو ہے وہ میں نے کافی ٹویٹس کی ہیں, اور میں نے گورنمنٹ کے کافی جو یعنی کہ لوگ ہیں ان کو میں نے مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ سٹیزن پورٹل پر کریں, میں نے سٹیزن پورٹل پہ بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے کریں گے, تو میں نے انہیں جب بتایا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے اور سعودی ایمبیسڈر کا کام ہے. یہ کہہ کر انہوں نے جو میری اپلیکیشن تھی اس کو کلوز کر دیا. اس کے علاوہ جو اعظم جمیل صاحب ہیں پرائم منسٹر کے, جو کہ اسسٹنٹ ہیں ٹورزم کے, میں نے انہیں بھی کہا, لیکن بہرحال انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اور تو یہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹورزم پہ بہت سارا کام کر رہی ہے, لیکن میرے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دیکھیں پیدل چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کو بھی کسی چیز میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے, اسے بھی کسی سپورٹس میں کاؤنٹ کیا جائے. تو جو لوگ بھی اس طرح کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی آواز ہمارے پروگرام کے توسط سے مختلف جو حلقے ہیں ان تک پہنچ گئی ہوگی. مزید ہم آگے پہنچا دیں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ ادا کریں گے عثمان, آپ کا وقت دیا. آپ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, پچھلے مہینے پاکستان عام آرمی کے سابقہ افسر اور سابق سفارتکار میجر جنرل ریٹائرڈ سعد خٹک صاحب نے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان عام آدمی موومنٹ لانچ کی ہے, اور سعد خٹک صاحب کے مطابق ان کی جماعت اشرافیہ کی سیاست کو ختم کرنے اور عام آدمی کو اقتدار میں لانے کے لیے بنائی گئی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ جو سعد خٹک صاحب ہیں, سری لنکا میں پاکستان کے وہ ہائی کمشنر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 35 سال پاکستان آرمی میں خدمات سر انجام دی ہیں. بلوچستان اور سابقہ فاٹا میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ ہے اس میں بھی ان کا بڑا فعال کردار رہا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. پاکستان عام آدمی موومنٹ, یہ اروند کیجریوال سے آپ نے متاثر ہو کے نام لیا ہے, بڑا ہے اس کو, ہے نا, اس نے عام آدمی اور بڑا اس کو پذیرائی بھی ملی. بڑا ہے بالکل بالکل. تو اس موومنٹ کے بارے میں کیا بتائیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان کے 95% عوام کو بالعموم, اور اس 95% عوام میں سے وہ لوگ جو قابل اہل, محب وطن, تجربہ کار نوجوانان, ان لوگوں کو جگانا ہے, جھنجھوڑنا ہے, ہلانا ہے, اور ان کو آگے لے کر آنا ہے. پاکستان عام آدمی موومنٹ کے جھنڈے کے نیچے ان کو موبلائز کرنا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ اس 5% اشرافیہ سے اقتدار لے کے اپنے اور اپنے مستقبل کے اور اپنے آئندہ کے نسلوں کے تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے ہیں. اس جدوجہد اور اس جہاد کے لیے ہم آگے نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. تو یہ جو سیاسی جماعتیں باقی جو کام کر رہی ہیں اس وقت, کوئی تقریباً 125 کے قریب جماعتیں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, تو وہ سب جو ہیں وہ ساری فیل ہیں, بیکار ہیں, اور ان میں کسی قسم کا کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. بالکل فیل ہے اور بیکار ہے. اس لیے فیل ہے اور بیکار ہے کہ وہ 95% لوگوں کو استعمال تو کرتے ہیں 5 سال میں ایک دفعہ ووٹ کے لیے, لیکن وہ 95% لوگوں کی نمائندگی اصل میں نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ سیاست سے مکمل طور پر, عملی طور پر باہر ہیں, باہر رکھے گئے ہیں, بائی ڈیزائن باہر رکھے گئے ہیں, ایک سازش کے تحت باہر رکھے گئے ہیں. سیاست ایک غلیظ کھیل ہے, سیاست پیسے کا کھیل ہے, سیاست اشرافیہ کا کھیل ہے, سیاست ایک مشکل کھیل ہے. یہ کہہ کر ہمارے بیچ میں جو قابل اہل, محب وطن, تجربہ کار لوگ ہیں اس وقت اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, بے حسی اور لا تعلق کی زندگی گزار رہے ہیں.
اور وہ آگے نہیں آ رہے ہیں, نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ اس اشرافیہ نے بائی ڈیزائن اس سیاست کو اتنا ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا, ناقابل برداشت بنا دیا گیا. ہم نے اس ٹائیڈ کو ریورس کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اصل میں میٹر کرتے ہیں. اس دن نوٹ نہیں جاتا بیلٹ باکس میں, آپ کا ووٹ بیلٹ باکس میں جاتا ہے, لیکن آپ کو کس چیز کے اوپر مجبور کر کے موبلائز کر کے وہ ووٹ آپ سے ڈروایا جاتا ہے. لیکن جنرل صاحب وہ جو ووٹ ہے اور نوٹ ہے, ووٹ نوٹ کے بلبوتے پہ دلوایا جاتا ہے. ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ایم این اے ایم پی اے آپ لے لیں, اس کے الیکشن پہ جتنا خرچہ آتا ہے, لمٹ تو 20 لاکھ کی ہے غالباً الیکشن کمیشن کی طرف سے, لیکن جو کروڑوں اربوں وہ خرچ کرتے ہیں, تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ عام آدمی یہ کیسے کروڑوں روپے لائے گا اور خرچ کرے گا اور اس سٹالورٹ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ ہسٹری میں نہیں, اس پچھلے لوکل باڈیز الیکشن میں نوشہرہ کے ضلع کا مثال دے سکتا ہوں, جس میں کروڑوں روپے حکومتی پارٹی کے لوگوں نے خرچ کیے ہیں, ساری حکومتی مشینری استعمال کی ہے, لیکن ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس نہ کروڑوں روپے تھے, نہ دفاتر تھے, نہ جلسوں کے لیے پیسے تھے, پھر بھی انہوں نے 40-42 ہزار ووٹ لیے. کہاں سے لیے وہ ووٹ, کس نے ان کو ووٹ دیے؟ لوکل باڈیز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, لوکل باڈیز کے حوالے سے تحصیل ناظم کا الیکشن ایک ایم پی اے کے الیکشن سے بڑا الیکشن ہے, تو اس لیے جو ہے وہ 40-42 ہزار ووٹ کیسے پڑے, کس نے ڈالے؟ ہم جیسے عام لوگوں نے ڈالے, اس لیے ڈالے کہ لوگوں کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں. تو ایسی بات سوال کیسے کریں گے, وہ پوچھیں گے بھائی آپ نے جو ہے وہ کیسے, آپ نے تو لوکل باڈیز میں کبھی کام نہیں کیا جی, تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کہ کیسے کام نہیں کیا؟ ہم نے لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لیے, زبردست, ہاں ہم نے حصہ لیا, ہمارے لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں, ہمارے ولیج کاؤنسل کے لوگوں نے الیکشن جیتے ہوئے, ایسی بات ہے. ہم نے حصہ لیا, لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق, اپنی لائف کے مطابق ہم نے حصہ لیا. تو ابھی آپ کی پارٹی کا اگر ہم سائز کے حوالے سے بات کریں, کہاں کہاں پاکستان میں آپ کی پارٹی کی نمائندگی ہے, کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. پورے پاکستان کے پروونشل کیپٹلز میں اس وقت ہمارا تنظیمی سلسلہ, تنظیمی کام شروع ہے, بڑے منظم انداز کے ساتھ شروع ہے. یس اٹ از اے بگننگ, شروعات ہے, ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے نیچے سے اوپر کے اصول کے تحت ہم لیڈرشپ کو لے کر آتے ہیں, مشاورت کے اصول کے تحت لیڈرشپ کو لے کر اوپر آتے ہیں. جب مشاورت کے اصول پر لوگوں کی مرضی کے مطابق, اسلام آباد سے ٹیلی فون کر کے نہیں, لوگوں کی مرضی کے مطابق جب لیڈرشپ ہم بنائیں گے, تو پھر لوگ اس لیڈرشپ کو اون کریں گے, اس لیڈرشپ کے ساتھ ڈالیں گے, پھر پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ کیونکہ ٹیم ورک کے تحت ساتھ چلیں گے. پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ظاہر ہے فنڈنگ تو ہوتی ہے ہر پارٹی کی, میں نے کہا اتنی نہیں پڑتی جتنی لوگوں نے بنا دی, ٹھیک ہے, لیکن اگر پڑتی بھی ہے تو جب لوگ اپنے کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو جب کریں گے تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, پھر پیسے بھی بن جاتے ہیں, سب کچھ بن جاتا ہے. ہم آسانی کے ساتھ, ہم سادگی کے ساتھ جب الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ اتنے خرچ نہیں ہوں گے جتنا یہ اشرافیہ خرچ کرتا ہے. منشور کیا ہے, جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے اروند کیجریوال کی بات کی تھی, اس نے تو کہا تھا کہ بھائی سب کو پانی فری ملے گا, بجلی فری ملے گی. ہماری پوری سیاست کا محور, فوکس, کہ اس پاکستان میں عام آدمی جو قابل ہے, جو اہل ہے, جو تجربہ کار ہے, جو نوجوان ہے, جو آگے آنا چاہتا ہے, اس کو آگے لے کر آنا ہے. ہمارے چہرے آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کس کو آگے لے کر آ رہے ہیں جب ہم فیل کریں گے لوگوں کو. تو اس لیے جو ہے ہم ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے, ان کو اقتدار کے ایوانوں میں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ ان کو پہنچانا ہے, اور پھر جا کر وہ اپنے مسائل حل کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیں, ہمارے اوپر 73 سال سے جو اشرافیہ مسلط ہے, جن کا ہمارے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے میڈیکل کے مسائل ان کے مسائل نہیں ہے, ہمارے تعلیم کے مسائل ان کے مسائل نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اولادیں نہ ان اسپتالوں میں جاتے ہیں اور نہ ان تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. میں نے گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھا ہے 5 جماعت, پھر 10 جماعت گورنمنٹ کے ایک ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے, پھر میں نے ایف اے کیا ہے, پھر میں 37 سال فوج میں نے نوکری کی ہے. مطلب یہ میں اس پروسیس میں سے گزرا ہوں, میں ایک پروسیس میں سے گزرا ہوں, آپ ایک پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں. آپ اس جدوجہد کے بلبوتے کے اوپر آپ ایک مقام حاصل کریں گے, 10 سال بعد, 15 سال بعد آپ پاکستان کا سرمایہ بنیں گے. ہماری جدوجہد پہلی تاریخ کو شروع ہوتی ہے, 5 کو ختم ہو جاتی ہے. آپ کو اور مجھے جو لوگ خاص سمجھتے ہیں اور ہمیں خاص کہتے ہیں, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ہم خاص لوگ نہیں ہیں, ہم پاکستان کا سرمایہ بن چکے ہیں, ہم پاکستان کو ڈیلیور کرنے نکلے ہیں. لیکن وہ ڈیلیوری جو ہے پاکستان کو, مثال کے طور پہ ہمارا اکنامک کرائسس ہے, بڑے بڑے سورما ادھر ادھر سے ملکوں سے بلائے گئے, رضا باقر صاحب باہر سے آئے, وہ نہیں کر سکے اس کا. عام آدمی پس رہا ہے, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, چینی مہنگی, آٹا مہنگا, ہر چیز مہنگی, یہ وہ لوگ نہیں کر سکے جو اس مشینری کو چلانے میں ماہر ہیں. تو جو ٹیم نہیں آئے گی آپ کے ساتھ, وہ کیسے کرے گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ ہم میڈ ان پاکستان ٹیم بنائیں گے, ہم میڈ ان پاکستان معاشی ٹیم بنائیں گے. نہیں تو وہ امپورٹ, وہی خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم امپورٹ کرنا, ہم یہی پاکستانی لوگ ہیں. جب وہ اپنے وزیر بدلتے ہیں, خان صاحب ہاسٹیج ہو گئے, خان صاحب الیکٹیبل کے چکر میں ہاسٹیج ہو گئے, خان صاحب وہ تبدیلی لا سکے. پاکستان کی 73 سال تاریخ میں اصل تبدیلی وہ ہوگی
جو پاکستان کا عام آدمی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے گا. نہیں یہ اقتدار کے ایوان میں ہی پہنچنا ایک مین فوکس ہے, اس کے بعد بڑا آبجیکٹو تو وہی ہے, ایوان میں پہنچیں گے تب تبدیلی آئے گی. اب ایوان میں پہنچنے کا سلسلہ جس سے وہ عمران خان صاحب بھی ڈیل کر رہے تھے, انہوں نے پہلے الیکٹیبلز کو رد کیا, نہیں لوں گا, عام آدمی آئے گا, یوتھ آئے گا, خواتین آئیں گی, آخر میں کمپرومائز کرنا پڑا. نہیں لیتے حکومت, جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, پھر حکومت کے باہر بیٹھے ہوتے, جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, اگر آپ کو 6 مہینے کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, he should have left, he should have gone. جب وہ آپ اپنے نظریے کے اوپر, آپ اپنے منشور کے اوپر قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکتے, آپ اپنے وعدوں کے مطابق قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکتے, what is the point in sitting there? He should have said, he should have told the people. بھائی 6 مہینے اگر نہیں ہو رہا تو ہم تھوڑا سا ذرا قوم کو بتا دیتا کہ جی میں چونکہ اس مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا ہوں, here I go home, آپ مجھے یا تو پراپر مینڈیٹ دے دیں یا پھر آپ ان کو حوالے کر دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بہتر ہے اس ملک کے لیے. لیکن خان صاحب نے کمپرومائز کیا, اس نے اقتدار کو اپنے پاس رکھا اور ڈیلیور نہیں کر سکا, ہاسٹیج بن گیا. اچھا ڈیلیوری کس کو ہم کہیں گے, مطلب سیاسی ٹرمینالوجی میں اب کچھ چیزیں تو جو انہوں نے ڈیلیور کی ہیں پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی, صحت کارڈ کبھی نہیں آیا, کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ عوام کی یہ بھی ضرورت ہے, لوگوں کو بھی جا سکتے ہیں, بیچارے بیمار بھی ہوتے ہیں. لیکن عوام تو کچھ کھائے گا تو پھر اسپتال جائے گا نا, کچھ کھانے کے لیے جب اس کو نہیں مل رہا ہے اسپتال جانا سیکنڈری, اسپتال تو بعد میں جائے گا. تو صحیح ہے, اب ابھی تب کھانے کے لیے, کھانے کی چیزیں تو مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ مہنگائی میں گاؤں کے, ہم تو قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. مہنگائی کو ایسے کنٹرول کریں گے کہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں کو امپورٹ کرنا بند کر دیں, آپ کتے بلیوں کے کھانے میں امپورٹ کرنا بند کر دیں, آپ بڑے بڑے ہائی فائی کاسمیٹکس کو منگانا بند کر دیں. یہ تو ٹیکس لگا رہے ہیں نا اس پہ, یہ کہتے ہیں کہ کتے بلیوں کا کھانا منگاؤ لیکن حکومت کو ٹیکس دو. تو ٹیکس پھر نہیں دیتے نا, ٹیکس بیس کدھر ہے آپ کا؟ خیر کافی ہے, ایف بی آر نے اپنے سارے ٹارگٹ پورے کیے ہیں. آپ شبر زیدی کو پڑھیں, آپ اس کو سنیں کہ وہ کیوں چلا گیا. تو شبر زیدی بھی فیل ہی ہو گئے, ان کو تو لائے ہوئے تھے کہ آپ اس کو فیل ہو گئے نا, بیکاز اشرافیہ کے سٹیکس انوالو ہے نا. اشرافیہ چاہتی نہیں ہے کہ ٹیکس بیس بڑھے. آپ کی تقریباً $1 ٹریلین کی جو ہے نا وہ ہے اپنا اکانومی ہے, لیکن آپ کی جو ریکارڈڈ اکانومی ہے, ڈاکیومنٹڈ اکانومی, وہ $250 بلین کی ہے. کیوں؟ باقی 3 گنا کدھر ہے؟ وہ بلیک اکانومی ہے. باقی جو پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی مثال کے طور پر, انہوں نے کیا کام کیا آپ کے خیال میں اس ملک کے لیے؟ وہ بھی بس ایسے ہی انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا. کام کیا سارے ابھی اپنے جو ہے نا گھروں تک محدود رہ گئے. بڑے بڑے محلات والے, 200 کنال کے گھروں میں رہنے والے, کیا وہ عام آدمی کی بہتری کا سوچ سکتے ہیں؟ سونے کا چمچ منہ میں لے کے ہوش سنبھالتے ہی پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں, ہوش سنبھالتے ہی پارٹی کے صدر, نائب صدر بن جاتے ہیں. کروڑوں لاکھوں روپے کی گڑیاں, ساڑیاں, جوتے پہن کے جو ہے نا عام آدمی کو بھوک سے کچھ ملتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کی یہ حالت ہے, سارا کچھ اٹھا کے عام آدمی کی ہڈیوں کا گودا تک نکال کے یہ لے گئے ہیں باہر کے ملکوں میں. لیکن سر کیا پاکستان ہی, ہاں بالکل, نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی وہ تو بڑا جد و جہد کر رہے ہیں. پنجاب کی پارٹی ہے سب سے بڑی. جدوجہد تو یہی کر رہے ہیں نا کہ سارا کچھ پاکستان سے لے کے انگلینڈ میں جا کر بیٹھ کے خود پورے خاندان کو وہاں پر بٹھا دیا, پاکستان کو مقروض, غلام اور جگ ہسائی کا ایک نمونہ بنا دیا. تو یہی پاکستان کے لیے کر کے پچھلے 73 سال میں یہ اشرافیہ جو 5%. اچھا وہ یہ کہتے ہیں یہ سب سلیکٹڈ حکومتیں ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں اور وہی لاتے ہیں اپنے لوگوں کو, وہ کباڑا کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ. جب وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے تو کسی زمانے میں تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے نا, پھر اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے؟ جب خود ریسیونگ اینڈ پہ تھے, بہتری کے اینڈ پہ تھے, تو اس وقت کیوں نہیں, کہ اگر ایسی بات مان لی جائے تو خود کیوں نہیں مان رہے تھے اس وقت؟ صحیح ہے. اچھا لیکن سر ایک اور سوال ہے میرا, کہ کیا ہماری جو پاکستان کی پرابلمز ہیں صرف پولیٹیشنز کی وجہ سے ہیں یا باقی بھی کوئی ایسے معاملات ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے ضروری ہیں؟ بالکل ضروری ہے. ہمیں پورے کیا ہیں, کون لوگ ہیں جو پاکستان کے مسائل کا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار, کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے, لیکن وہ لیڈ لیتی ہے پولیٹیشنز سے, پولیٹیشنز کو رسپانس کرتی ہے. جیسے پولیٹیشن ملک کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ والے کہیں اوپر سے نہیں آتے ہیں, ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں. جس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو چلاتے ہیں اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے. اور بیوروکریسی سیم, میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی بات, سارے انہی کی بات. ان کی تو وہ ہم ادھر سے چل رہے تھے نا, سلیکٹڈ الیکٹڈ, تو وہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہ پنڈی میں بیٹھتی ہے بس. بیوروکریسی از پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. ہاں جی بالکل صحیح, ویدر اٹ از سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو یہ آپ کا جو ہے پورا ایک خاکہ ہے. جی ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. جو مرضی مشکلات ہو, دیکھیں ہم نے ایک پودا لگانا ہے, ہم نے ایک شمع جلانا ہے اور جلا دیا اور پودا لگا دیا. اب ضروری نہیں ہے کہ اس پودے کا پھل ہم ہی کھائیں, ضروری نہیں ہے کہ اس شمع کی روشنی ہماری زندگی میں پھیل جائے. بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پھیل جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ کل آپ کے ہاتھوں میں ہو. ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہ جدوجہد آگے چلائیں. مشکلات جو دیکھیں, میں اور میری ٹیم, ہم اپنی ایفرٹ کے اوپر, ہم اپنے جدوجہد کے اوپر مکلف ہیں. ہم اسباب کے اوپر مکلف نہیں ہیں, ہم ٹیموں کو بنانے کے اوپر مکلف نہیں ہیں, ہم جو ہے نا رزلٹ کے اوپر مکلف نہیں ہے, وہ کسی اور کا کام ہے. بالکل وہ جانے. ہاں ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاص ہے, اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے, صاف نیت کے ساتھ کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے
اور باقی چھوڑیں گے اس کے اوپر. بالکل, کوشش کرنا چاہیے. آل دا بیسٹ. اس ملک کی سیاست اگر کوئی بھی بدلے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائے تو ہماری ساری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. ملک, دا کنٹری کمز فرسٹ. بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے سر, وقت دیا آپ نے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انسان کے دل کی جگہ سور کا دل لگایا گیا, اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا گیا, اور یہ ایک جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا بریک تھرو تھا میڈیکل سائنس. بڑا تجربہ تھا یہ. بالکل, ایک بہت بڑا تجربہ تھا اور یہ ایک کامیاب تجربہ ہوا. کئی سالوں سے اس طرح کی ریسرچ چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہو, اور ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن آخر کار ہوئی تو وہ اس طریقے سے ہوئی کہ انسان کے دل کی جگہ سور کا دل لگا. اور ایک اور بات بھی مینشن کر دیں کہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز جو ہیں ان کا اس میں بڑا عمل دخل رہا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ جب معاملہ سامنے آیا تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کیے کہ اسلامی لحاظ سے اس چیز کی کیا حیثیت ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر چہمگوئیاں کی, کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے, کسی نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے ذرا بات کی جائے. ہمارے پاس اس وقت آج کے پروگرام میں مفتی ارشاد احمد اعجاز موجود ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ یہ جو پورا یہ ایک بریک تھرو جس کو میڈیکل سائنس کی دنیا کا کہا جا رہا ہے, اور سور کا دل جو ہے وہ انسان میں اس کی پیوند کاری ہوئی ہے, تو اس حوالے سے دینی جو احکامات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے, یہ مسئلہ جیسا آپ نے بتایا کہ کافی دنوں سے یہ میڈیا میں اور پرنٹ اور الیکٹرانک ہر طرح کے میڈیا میں اس پر ڈسکشن چل رہی ہے. اور مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پہ نظر ڈالیں اور قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزیں حرام کی ہیں, جس میں سور بھی شامل ہے, شراب بھی ہے, مردار بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو اس آیت کے اندر ایک جملہ ساتھ ہے اس کے, اور وہ جملہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر مردار کو, بہتے خون کو اور سور کو حرام کیا ہے. البتہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے اور اس کا سرکشی کا ارادہ نہ ہو, حدود کو پھاندنے کا ارادہ نہ ہو, تو اس پر گناہ نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی الجھن میں جا پھنسے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, اور اس کا ارادہ کسی گناہ کے ارتکاب کا نہ ہو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے ہیں. تو اس آیت کے پیش نظر ہمارے یہاں علماء اکرام کے یہاں فقہاء اکرام نے اس دو طرح کے موضوعات پر گفتگو کی ہے. ایک موضوع کہلاتا ہے کہ انسان اگر کسی ضرورت میں پھنس جائے تو جان بچانے کی غرض سے حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے نہیں. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ اگر انسان کو علاج معالجے کی ضرورت ہو تو کیا کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے نہیں. یہ دونوں موضوعات ہمارے یہاں کلاسیکل اس میں ملتے ہیں, اور دونوں کا جواب یہ ہے, خلاصہ اس کا جواب کا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا متبادل حلال موجود نہ ہو اور انسان کی ضرورت, ان دو شرطیں ہیں, ایک تو یہ کہ حلال متبادل موجود نہ ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اس درجے کی ہو کہ جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں اگر وہ حرام ذریعے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے. اس بنیاد پر ہمارے علماء اکرام نے اکثر جو مجالس ہیں انہوں نے جب امیڈیٹ رسپانس دیا ہے, ابھی ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تحقیق جاری ہے اور اس کی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہونی ہے, لیکن ایک امیڈیٹ رسپانس یہ ہے کہ اگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ اس شخص کی ضرورت ہے, جیسے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے, ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا دل نہیں لگایا جائے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے بہت ساری رپورٹس میں پڑھا کہ یہ ریسرچ ہے یہ کافی عرصے سے جاری تھی, اور 15 سال میں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں. شاید بندر کے دل کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, اور کوئی انسان مصنوعی مشین کا دل بنا لے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, بالآخر یہ کامیاب ہوا ہے. لہٰذا اس وجہ سے علماء کی رائے آئی سامنے کہ چونکہ یہ واحد اویلیبل ایک جسم کہہ سکتے ہیں میسر ہمارے پاس آپشن یہی ہے, اگر کوئی شخص اس کو اختیار کرتا ہے ضرورت کے تحت تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے اور اس پر گناہ نہیں ہے.
बिल्कुल सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये लोगों के लिए भी, इल्म के लिए ज़रूरी है और हमारे भी, हम भी बहुत मरतबा कभी कभी तशवीश का शिकार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बड़ी वाइडली इस्तेमाल होती हैं, वेस्ट में बहुत कंज्यूम होती हैं, उनके बारे में हम कह देते हैं और हमें भी पता है, दीन के भी बड़े क्लियर अहकामात हैं कि वो हराम है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मकरूह होने के दर्जे में आती हैं, हमारे खुराक की ऐसी अशियाँ हैं जो कहा जाता है कि अच्छा ये खाना मकरूह है, हराम नहीं है। इन दोनों की डेफिनेशन भी ज़रा बताइएगा, हराम की और मकरूह की, और फिर अगर आप हमारे नाजरीन के लिए वो लिस्ट ऑफ थिंग्स ईटेबल्स या जो भी हैं वो भी बता सकें। जिस तरह कुछ लोग ये सवाल करते हैं शुतुरमुर्ग का गोश्त बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ लोग कहते हैं मकरूह है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हलाल है, खा सकते हो। तो ये ज़रा मैं चाहूँगी कि कुछ अशिया की अगर आप हमें नाम बता दें जो मकरूह चीज़ें, मकरूह कैटेगरी में आती हैं, और मकरूह होता क्या है। देखिए, असल में जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में शरीयत में अहकाम वाज़ेह हैं, उनके तो हराम होने में कोई शक नहीं, जैसे कि सूअर है, मुर्दार है, कि वो जो हराम जानवर हैं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर इख्तिलाफ है फुक़हा इकराम में कि ये चीज़ें किस दर्जा हलाल है। मिसाल के तौर पर जो समंदर की मखलूक़ात हैं, इनमें इख्तिलाफ है, और फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर जो है इसके अंदर निस्बतन जो व्यू है वो सख्त है। इसके मुकाबले में जो दीगर फ़ुक़हा इकराम हैं उनके इसके अंदर में, मिसाल के तौर पर जो शाफ़ी फ़ुक़हा हैं और ख़ास तौर पर पानी के गिर्द रहने वाले जो मुसलमान आबाद रहे, जैसे कि आप इंडोनेशिया में, मलेशिया में देख लें, वो ज़्यादातर शाफ़ी फ़िक़्ह के हैं। तो उन हजरात के यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने की इजाज़त है समंदर की जो कि मछली के अलावा हैं। चुनांचे आपने देखा होगा वो लोग केकड़ा भी खाते हैं, उनके यहाँ ऑक्टोपस भी खाया जाता है, उनके यहाँ इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, लॉबस्टर हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह में ये उसूल है कि जो चीज़ मछली है उसको हम खा सकते हैं। चुनांचे एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारे यहाँ काफ़ी अर्से तक डिबेट रही है, और वो ये रही है कि झींगे का क्या हुक्म है, कि हम झींगे को मछली शुमार करें या झींगे को मछली शुमार न करें। तो ये इस पर एक डिबेट रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन बर्रसगीर में अगर मैं कहूँ, जैसे बांग्लादेश के उलमा हैं, या हिंदुस्तान के अंदर वो तबकात जहाँ पे मछली का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहाँ के हजरात की राय ये थी कि हम इसको इस टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं जज करेंगे कि इसके अंदर ये वर्टेब्रेट यानी कि फ़िकारी जानवर हैं या नहीं है, मछली की तरह इनके अंदर बीच में एक बड़ी हड्डी होती है नहीं होती। हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में इन चीज़ों को मछली की किस्म समझ के इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हम इसको बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल करेंगे। उन हजरात की राय ये थी। जो दीगर हजरात थे, हमारे इस तरफ के हजरात जहाँ मछली का इस्तेमाल कम है, वो ये कहते थे कि जी मछली अलग है और झींगा अलग है। तो लिहाजा इस इख्तिलाफ की वजह से ये राय सामने आई कि इसको हम जो है इसको हम वो कह देते हैं मकरूह हम समझते हैं, इसको हम हराम नहीं कहेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो आपका शिफ़ा सवाल था, उसके अंदर असल में आज के दौर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे पास जो बाज़ार की चीज़ें बनी हुई हैं कि उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि आप अगर कोई खाने की चीज़ें उठाते हैं, मसलन कोई आपने एक जेली उठा ली, या आपने कोई मिसाल के तौर पे पेस्ट उठा लिया, या ख़ास तौर पे आजकल जो आपने देखा होगा सॉसेस बनते हैं। अब जब आप उनकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो 5 वो 10-10, 15-15 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उसके अंदर बाद दफ़ा एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जो फला इंग्रेडिएंट है, जैसे ई नंबर्स हैं या और से हैं, कि ये किस तरह का बना हुआ है, ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो हलाल है या हलाल सोर्स नहीं है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह की चीज़ों के लिए बारे में भी हमारे यहाँ राय होती है कि जी फला इलाके में अगर कोई चीज़ बनी हुई है जेलेटिन मिसाल के तौर पे अवॉइड करें। जेलेटिन है, जैसे जेलेटिन की सोर्स अगर आपको पता है कि ये हड्डियों से बना हुआ है और इस तरह का है, हलाल जानवर का नहीं है, तो फिर ये हराम है। लेकिन इसके अलावा बस औकात जैसे कि हमारे कलर है, फूड कलर है, जैसे रेड कलर का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मसला आता है। ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हलाल और हराम दोनों सोर्सेज से बन सकती हैं। तो अगर आपके पास एक कोई चीज़ आई जो बनी हुई मिसाल के तौर पर यूरोप के किसी मुल्क की है और आपने किसी आलिम दीन को दिखाया, तो उन्होंने कहा देखें इसके अंदर फला ई नंबर लिखा है, ये सही सोर्स से भी बन सकता है और गलत से भी बन सकता है, इसके अंदर डिटेल मौजूद नहीं, भाम आ गया, लिहाजा बेहतर है कि आप इससे बचें। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम मकरू का और इस तरह की ताबीर इख्तियार करते हैं। अच्छा, तो एक हम छोटा सा काम करते हैं कि एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो आपसे कुछ और सवालात भी इसी ज़िम्मे में करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि सूअर का दिल इंसान के दिल की जगह लगाया गया, इस हवाले से इस्लामी अहकामात क्या है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था, अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसकी क्या हैसियत होती है और इसके हवाले से क्या है काम? असल में देखिए, जो मॉडिफिकेशन होती है ना चीज़ों में, वो दो तरह की होती है। एक मॉडिफिकेशन वो होती है जिससे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, यानी कि जिसकी माहियत बदल जाती है, जिसे हम इस्तिहाला का लफ्ज़ बोलते हैं।
اگر ایسی کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کے بارے میں تو فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر کسی چیز کی ماہیت بدل جائے تو اس پر حکم پھر پہلا نہیں رہتا. جیسے اس کی مثال ہے کہ فوسلز ہوتے ہیں, بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو 50,000 سال پہلے ان کا آج فوسل کوئی ملا تو وہ پتھر کی شکل میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ایک ڈائناسور تھا یا کوئی اور جانور تھا جو آج سے کوئی 50,000 سال پہلے تھا, اب یہ پتھر کی شکل میں, تو آج اس کو ہم ڈائناسور سمجھیں یا پتھر؟ تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں, اب چونکہ وہ پتھر میں بدل چکا ہے تو اب اس کے اوپر پتھر کے احکام جاری ہوں گے, ہم اس کو جانور نہیں سمجھیں گے. اور دوسری موڈیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پارشل موڈیفیکیشن ہوتی ہے. پارشل موڈیفیکیشن کا مطلب ہے کہ اس کی حیت ایسی بدلتی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ نہ وہ پہلے جیسا رہتا ہے اور وہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو جینیٹیکل موڈیفیکیشن ہے, جینیٹک موڈیفیکیشن جو کی گئی ہے اس کی, اور کہا جا رہا ہے کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہارٹ جو ہے وہ امپلانٹ کیا گیا ہے, تو یہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر ابھی تحقیق کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں جو بڑے اسلامی فقہ کاؤنسلز ہیں دنیا بھر میں, وہ اس پہ ریسرچ کریں گے, خاص طور پہ جو حلال اور اس طرح کی فوڈ کی فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے اس پہ ریسرچ آئے گی, جنہوں نے خاص طور پہ اسلامک میڈیکل کے اوپر کام کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اس جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہارٹ ہے اس کے اندر ہم یہ جو موڈیفیکیشن ہے ہم اس کو کیا کنسیڈر کریں. اور میرا گمان یہ ہے, غالب گمان میرا یہ ہے کہ اگرچہ یہ اب ہارٹ سور کا اس معنی میں نہیں رہا, کبھی سور کو دوبارہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن اس کے اندر ایسا اسٹیٹ چینج ابھی نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر آنے والے 5-6 مہینے میں اس کی پوری اینگل سے ریسرچ ہوگی, چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جس کے اندر میڈیکل ریسرچ کا پارٹ ہوگا. اس میں ان سے جا کے پوچھا جائے گا کہ جو موڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اگر میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ موڈیفیکیشن پارشل ہے, یہ کمپلیٹ موڈیفیکیشن نہیں ہے, ہم نے اس کے اندر 5-6 جو ہے اس کی جین چینج کیے ہیں صرف, تو پھر اس صورت میں اس کے اندر ہم اسٹیٹ چینج کا ہم رول اپلائی نہیں کریں گے, ہم اس کو اسٹل کنسیڈر کریں گے کہ یہ پگ ہارٹ ہے. البتہ چونکہ اگر یہ سور کا ہارٹ ہے بھی, تو جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بات عرض کی کہ اگر یہ حرام ہے بھی اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے تو پھر جان بچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت. اچھا, فائنلی ہم آپ سے جو پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو سور ہے اس کے حوالے سے اسلامی احکام یہ ہے کہ وہ حرام ہے. اب اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہماری دور کیجئے کہ اس کو صرف کھانا حرام ہے, اس کے باقی استعمال, مثال کے طور پر اس کا لیدر استعمال کرنا, یا جو لوگ اس کو پالتے ہیں جانوروں وغیرہ کے لیے مختلف اس کے کام ہو سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کا پرپز آف ایگزسٹنس ہوگا, تو کیا وہ مکمل طور پر کلی ہر چیز ہی اس سے حرام ہے, اس سے دور رہنا ہے, یا کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, چونکہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور کو حرام کیا, اس وجہ سے علماء کرام کا متفق, یعنی عالم اسلام میں تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ سور کا استعمال کسی بھی قسم کا درست نہیں ہے, نہ ہی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے, نہ اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ اس کے بالوں کے جو برش بنتے ہیں پینٹنگ وغیرہ میں بہت اچھے کام آتے ہیں, اس تک کی ممانعت ہے کہ آپ سور کی اس طرح کی کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. جہاں تک اس بات کا سوال کا تعلق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, تو اس میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس کی حرمت کی اگر کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے تحت حرام ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک عبادت کے طور پہ حکم ہوتا ہے, اس کو بغیر کسی تفصیل کے ماننا ہوتا ہے. تو جس طرح سے اللہ نے مردار حرام کیے ہیں, اس طریقے سے سور کو حرام کیا, اس طرح بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں. تو ہر چیز پر سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ بکرا کھانا حلال کیا ہے, تو بندر کھانا کیوں نہیں حلال کیا؟ تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. تو سور جو ہے یہ پورا ابراہیمک ریلیجن, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی مذاہب 3 اس وقت آسمانی موجود ہیں, یہ تینوں میں سور کو حرام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور آج بھی حرام ہے, اور لوگ اگرچہ اس کا استعمال کرتے ہیں مگر اس کی ہر صورت منع ہے. اور جو لوگ مار دیتے ہیں ان کو کہ بس دیکھو اور مار دو بھائی, اب اس کا حرام ہے تو چلو, یہ ظلم کرتے ہیں اس پہ بیچارے پہ, یہ تو غلط ہے. دیکھیں جیسے آپ اسلام آباد سے پروگرام کر رہے ہیں, اسلام آباد کے نواح میں اکثر سور نظر آتے ہیں, اور اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے چہرے پر لائٹ پڑتی ہے تو یہ بالکل اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں, اس کو دکھتا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے علماء کرام ہمیشہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر سور آبادی میں نکل آتا ہے تو اس کو بھگا کے واپس اس کے جنگلات میں, اس کے مسکن میں چھوڑ دیا جائے, جو قدرتی علاقے ہیں. غیر ضروری طور پہ ہمارے یہاں لوگ اس کو رسیوں سے باندھ کے جو مارتے ہیں, جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں. شوٹ کرتے ہیں سر ان کو؟ نہیں, یہ تو بالکل غلط ہے. اگر وہ کہیں پر نقصان پہنچاتا ہے, جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کھیتوں میں آ کے گھستے ہیں اور لاکھوں کی فصلیں تباہ برباد کرتے ہیں, تو پھر اس صورت میں تو اجازت دی ہے علماء نے کہ اگر کہیں پر نقصان پہنچاتا ہے. دنیا بھر میں یورپ وغیرہ میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے کھیتوں میں سور گھس آتے ہیں, تو پھر وہ رات کو اس کی شوٹنگ کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو کوشش کریں کہ وہاں باڑ باندھ دیں تاکہ ان کو مارنا نہ پڑے, لیکن وہ بعض دفعہ اتنے بھاری بھرکم طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ باڑیں توڑ کے گھس جاتے ہیں. تو پھر ایک صورت الگ ہے کہ جب اس کا ضرر اور نقصان
लेकिन बिला वजह में उसको शहर की तरफ कोई निकल आया, उसको पकड़ के डंडों से मारना और उसके साथ ज्यादती करना ये गलत है। वो अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि हम उसको खाएं नहीं तो बस उसको नुकसान भी ना पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती इरशाद साहब हमारे साथ। मैं सिर्फ एक जुमला आपके प्रोग्राम के साथ तवज्जुह से अगर आप इजाजत दें कहना जरूर चाहता हूं। जरूर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखें, बहैसियत मुसलमान हमारी इज्तिमाई एक जिम्मेदारी है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह की जैसे मेडिकल वगैरह की डेवलपमेंट है, इसके अंदर अब जैसे ये पाकिस्तानी एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक डॉक्टर उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं इनको चाहिए कि इस तरह की मेडिकल रिसर्च को स्पॉन्सर करें और उसको प्रमोट करें जिसके अंदर हलाल अल्टरनेटिव पर भी काम हो। ये जो हमारी जैसी और जिम्मेदारियां हैं उसमें ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हर वो काम जो कि मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए मुसलमानों के लिए अच्छा हो उसको मजमूई तौर पर हमारे वो लोग, वो ममालिक और वो साहिब सरवत लोग जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को वो प्रमोट करें, बिल्कुल करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे में काम करना मुफ्ती इरशाद साहब। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।